آج ویو 360 میں پاکستان کی مشرقی سرحد کی صورتحال کا اثر افغان مفاہمتی عمل پر پڑے گا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو. امریکہ طالبان مذاکرات دوحہ میں جاری، پر افغان صدر کا جرگہ بلانے کا منصوبہ مشکلات کا شکار. ہم 8 لوگ ہیں، رول گئے ہیں، یہ ہمارا ایسا کام ہے جو پورے ملک میں نہیں ملتا. اور ہمارے خصوصی سیگمنٹ میڈ ان پاکستان میں پتلی تماشا. السلام علیکم. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے یہ ہے ویو 360 اور میں ہوں آپ کی میزبان سارا زمان. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں کہا ہے کہ پاکستان سے بھارتی پائلٹ ابھینندن ورتمان کی واپسی یقینی بنانے میں امریکہ کا ہاتھ نہیں تھا، لیکن پاک بھارت کشیدگی کم کرانے میں امریکہ نے مثبت کردار ادا کیا ہے. اس سے امریکہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اور نہ ہم نے امریکہ کے کہنے پہ کیا ہے نہ کریں گے. یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے، وزیر اعظم کا فیصلہ ہے اور انہوں نے کیا ہے. امریکہ کا جو مثبت قدم ہے وہ صدر ٹرمپ کا بیان ہے، سیکریٹری پومپیو کا رابطہ ہے، اور اس پہ وہ ایک مثبت کردار ادا کر رہے ہیں ڈی ایسکیلیشن کے لیے، تناؤ میں کمی کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ایک اچھا قدم ہے اور میں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے. پاکستان اس وقت امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کو یقینی بنانے میں بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے. پاک بھارت کشیدگی بڑھنے کا افغان عمل پر کیا اثر ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں پاکستان کے وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کی مشرقی سرحد پہ صورتحال بگڑتی ہے تو اس کا اثر افغان مفاہمتی عمل پہ ضرور پڑے گا. ہماری پوری توجہ مرکوز تھی مغربی سرحد کی طرف اور ہم پر جارحیت ہو گئی مشرق کی طرف. اس سے کس کو فائدہ ہوگا؟ ہمارا اور امریکہ کا جو شیئرڈ آبجیکٹو ہے، آپ بتائیے اس سے کیسے فائدہ ہو سکتا ہے؟ ہم تو پوری طرح اس پر توجہ دے رہے تھے. آج ہم اپنے دفاع کی طرف لگے ہوئے ہیں، آج ہماری نظریں مشرقی سرحد کی طرف ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کارروائی سے بھارت نے اس خطے کا فائدہ کیا ہے، اپنا فائدہ کیا ہے، یا جو دنیا کے امن اور استحکام کی خواہش ہے افغانستان کی، یا افغانستان کا فائدہ کیا ہے. میں نہیں سمجھتا. پلوامہ حملے کے بعد امریکہ سمیت دیگر ممالک نے پاکستان پہ یہ زور دیا کہ وہ اپنی سرزمین پہ موجود دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن کو تیز کرے. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے اس وقت وائس آف امریکہ کی بیورو چیف عائشہ تنظیم سے. عائشہ، یہ بتائیے گا کہ آج اسلام آباد میں کچھ اہم بریفنگز بھی ہوئی ہیں، اور یہ جو ایشو ہے کہ پاکستان میں جو بینڈ تنظیمیں ہیں وہ موجود بھی ہیں، وہ اپنا کام بھی کر رہی ہیں، اس حوالے سے جو حکمت عملی ہے اس میں کچھ تبدیلی لانے کی بات کی گئی ہے. کیا اس بارے میں تفصیلات ہیں؟ جی سارا، پاکستان نے یہ کہا ہے کہ وہ ان تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن کرے گا. مثلاً پاکستان کے انفارمیشن منسٹر فواد چودھری نے روئٹرز کو انٹرویو میں یہ کہا کہ ان تنظیموں کے خلاف معاشی، سیاسی اور ایڈمنسٹریٹو اسٹریٹجی یوز کی جائے گی. لیکن یہ بات انہوں نے واضح کر دی کہ یہ کوئی پلوامہ کے اٹیک کا ری ایکشن نہیں ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان یہ فیصلہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت پہلے ہی لے چکا تھا، اور پھر یہ کہ وزیر اعظم عمران خان بھی یہ کہہ چکے ہیں پارلیمنٹ میں کہ ہم تو پہلے ہی FATF یعنی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی جو کی کمپلائنس پوری کرنے کے لیے یا ان کی جو بھی ریکوائرمنٹس تھی پوری کرنے کے لیے ایکشن لے رہے تھے. بہرحال آج ہر طرف سے اطلاعات یہ آ رہی ہیں. ایک انٹیریئر منسٹری کی بھی بریفنگ ہوئی ہے، ڈان نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اب جو بہت ساری بینڈ تنظیمیں پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں، اور کچھ ایسی بھی ہیں جو شاید پاکستان میں بینڈ نہیں ہے لیکن اقوام متحدہ کی لسٹ میں بینڈ ہے، ان کے خلاف اب ایکشن بہت تیزی سے نظر آئے گا. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگرچہ عالمی برادری نے پاکستان کے اقدامات کو سراہا ہے اس پورے کرائسس میں، پاکستان کے ریسٹرینٹ کو، انڈین پائلٹ کے واپس کرنے کو، لیکن ساتھ ساتھ اس پر بھی زور دیا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ پاکستان جو ہے اس قسم کے ملیٹنٹ گروپس کے خلاف جو اس کی سرزمین پہ کام کریں ایکشن لے. آلرائٹ. اچھا عائشہ، یہ بھی بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں 25 فروری سے اس وقت ابھی بھی جاری ہیں دوحہ میں مذاکرات جو امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان ہو رہے ہیں، اور بڑی خاموشی سے ہو رہے ہیں، اور کہا جاتا ہے بعض اوقات انگریزی میں کہ نو نیوز از گڈ نیوز. تو کیا یہ بات کہ فی الحال کوئی بڑی خبر سامنے نہیں آئی کوئی کسی مثبت پیش رفت کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟
میرے خیال میں سارا، کیونکہ اس دفعہ جو مذاکرات تھے دیکھیں، پہلے انہوں نے 3 دن بات کی، پھر 2 دن کی بریک لی اور پھر سیٹرڈے کو دوبارہ ریکنوین کیا. مجھے باہر سے کھڑے ہو کے یہ نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے بریک لی تاکہ وہ اپنی لیڈرشپ سے جا کے کچھ مشورے کر سکیں. اس کا مطلب ہے کہ بات چیت میں کوئی ایسی پروگرس ہوئی تھی جس پہ اس کو ان کے لیے اوپر سے اجازت لینا ضروری تھا. پھر جو پچھلی 2-3 سٹیٹمنٹس طالبان کی آئی ہیں وہ کچھ اس طرح کی آئی ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ابھی کسی بات پہ یقینی فیصلہ نہیں ہوا، جو کہ امریکہ بھی کہہ رہا ہے، لیکن جو کور ایشوز ہیں ان پر پیش رفت جاری ہے. اور اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ جی. اچھا عائشہ، یہ چیز تھوڑا سا کوئکلی ہمیں بتا دیجیے گا کہ افغان صدر اشرف غنی بھی ایک لویا جرگہ تشکیل دینے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں تمام افغانستان کے جو دھڑے ہیں وہ شامل ہوں، لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ بھی پوسٹ پون ہو گیا ہے، ڈیلے ہو گیا ہے. کیا صورتحال ہے اس حوالے سے، کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی، اس پہ کل ہائی پیس کاؤنسل نے کہا تھا کہ امکان ہے وہ پوسٹ پون ہو جائے. آفیشلی حکومت نے نہیں کہا، لیکن ان آفیشلی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ پوسٹ پون ہو جائے. اس کی وجہ موسم بتایا جا رہا ہے کہ جو بہت دور دراز علاقے میں لوگ ہیں وہاں اتنی ٹھنڈ اور برف ہے کہ شاید وہ اس لویا جرگے میں شرکت کے لیے آ نہیں سکیں گے. لیکن ان آفیشلی جو چمگوئیاں کابل میں چل رہی ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ شاید تمام فریقین یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو امریکہ اور طالبان کے درمیان بات چیت ہے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا نظر آ رہا ہے. پھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے کے آخر میں وہ جو ماسکو میں ایک کانفرنس ہوئی تھی اس کا دوسرا حصہ اس دفعہ دوحہ میں ہے. یہ بھی چمگوئیاں ہو رہی ہیں غیر سرکاری حلقوں میں کہ یہ ممکن ہے کہ کچھ افغان آفیشلز اس دوسرے کانفرنس میں شریک ہوں کسی دوسرے سیاستدان جیسے کارزائی یا کسی اور کے ڈیلیگیشن کے ساتھ، کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ طالبان ڈائریکٹلی پریزیڈنٹ غنی کی ایڈمنسٹریشن سے بات نہیں کرنا چاہ رہے. تو اگر ایسا مطلب یہ ایک امکان نظر آ رہا ہے، ابھی اس کی سرکاری سطح پر کوئی کنفرمیشن نہیں ہوئی. آلرائٹ، عائشہ تنظیم جو اسلام آباد جو افغانستان اور پاکستان دونوں کے لیے وائس آف امریکہ کی بیورو چیف ہیں، اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ تھیں. عائشہ، تھینک یو ویری مچ فار دی ڈیٹیلز. تھینک یو فار ہیونگ می سارا. اور اسی گفتگو کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے نیو یارک میں موجود پاک افغان امور کے سینئر تجزیہ کار جہانگیر خٹک سے. جہانگیر صاحب، ویلکم ٹو ویو 360. سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہوں گی پاکستان کے ریفرنس سے جو آج ہم نے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ جو ملک میں بینڈ تنظیمیں ہیں ان کے خلاف ایکشن کو مزید تیز کیا جائے، اور پاکستان نے یہ تو کلیئر کیا کہ یہ پلوامہ اٹیک کے ری ایکشن میں نہیں ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں تو یہ پہلی مرتبہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان ایسی تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن کی بات کر رہا ہے. تو اس مرتبہ آپ نیا کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ خیال یہ کہ پاکستان اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ایسی خبریں پلوامہ اٹیک سے پہلے بھی آ رہی تھیں کہ پاکستان جو یہ جہادی تنظیمیں ہیں ان کے حوالے سے کوئی پالیسی میں تبدیلی لا رہا ہے، اسپیشلی جس کا فوکس کشمیر کے حوالے سے ہوگا. اور اس کے بعد پھر یہ واقعہ ہو گیا، کیونکہ اس میں جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ شاید اس میں چائنا پاکستان پر کافی زور دے رہا ہے کہ آپ جو ہے اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس پہ نظر ثانی کریں. جو جہادی گروپ ہیں ان کی پشپناہی کے بجائے آپ انڈیا کے ساتھ اپنے جو تجارتی تعلقات ہیں ان کو فروغ دیں، اور جو آپ کے اپنے تعلقات دونوں ممالک کے ہیں ان کو آپ اس حد تک آگے لے جا سکتے ہیں کہ جہاں پر آپ کشمیر اور دوسرے جو حل طلب معاملات ہیں ان کو آپ پیسفلی ریزالو کر سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں وہ ایون ہانگ کانگ کی مثال بھی دیتے ہیں کہ ہم نے ہانگ کانگ کے لیے 100 سال انتظار کیا اور اس کے بعد پھر بغیر کسی جنگ لڑے ہم نے وہ اپنے ہاتھ لیے. تو وہاں ڈیفینیٹلی یہ بات پہلے سے تھی اور یہ سوچ بھی موجود تھی. تو میرا نہیں خیال کہ ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں تو پلوامہ اٹیک کا اثر اس پر ہوگا، لیکن خبریں گردش میں اس اٹیک سے پہلے بھی تھیں اسلام آباد میں کہ پاکستان میں اس قسم کی کوئی سوچ آ رہی ہے کہ اس پالیسی پر نظر ثانی کی جائے. اچھا، پاکستان پہ ہم جس طرح جانتے ہیں بھارت کے علاوہ افغانستان کا بھی یہ الزام رہا ہے کہ سرحد پار سے اس پہ بھی حملے ہوتے ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی مدد سے ہی امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، لیکن صدر اشرف غنی جو اپنے طور پہ کوششیں کر رہے ہیں لویا جرگہ تشکیل دینے کی بھی اور ایک ایسا سیٹ اپ کریٹ کرنے کی جو طالبان کے ساتھ بات چیت کر سکے، اس میں انہیں بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں. اب جس طرح عائشہ تنظیم نے بتایا کہ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ لویا جرگہ خراب موسم کی وجہ سے ملتوی ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف یہ مائنڈ سیٹ بھی پایا جاتا ہے کہ ایک تو صدر اشرف غنی کو خود مشکلات ہو رہی ہیں لوگوں کو ایک ہی پیج پہ لانے میں، اور دوسرا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مختلف سیاسی دھڑے ہیں افغانستان کے وہ بھی الیکشن سے پہلے جوڑ توڑ کر رہے ہیں. کتنا بڑا سیٹ بیک ہے یہ غنی حکومت کے لیے؟ میرا خیال ہے بہت بڑا سیٹ بیک ہے. نہ صرف جو سیاسی دھڑے ہیں بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پر جو خواتین کی تنظیمیں ہیں وہ بھی بہت ایکٹیو ہو گئی ہیں، جن کا یہ کہنا ہے کہ آپ اگر کوئی بھی ایسی باڈی بناتے ہیں جس نے بعد میں طالبان کے ساتھ بات چیت کر کے افغانستان کے فیوچر سیٹ اپ کے حوالے سے بات چیت کرنی ہے،
تو اس میں خواتین کی جو شرکت ہے وہ بہت کمزور ہے، اور انہوں نے کل انہوں نے کابل میں مظاہرے وغیرہ بھی کیے ہیں. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اشرف غنی حکومت کے لیے ڈیفینیٹلی مسئلہ اس لیے بھی ہے کہ پولیٹیکل پولرائزیشن بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا خٹک صاحب کہ اب صدر اشرف غنی کے پاس بہرحال وقت تو بہت کم ہے، کیونکہ اگلے کچھ مہینوں میں الیکشن ہونے والے ہیں. آج انہوں نے نیا الیکشن کمیشن بھی جو ہے اس نے حلف اٹھا لیا. اتنے سے وقت میں صدر اشرف غنی کو کیا کرنا چاہیے جس سے کہ وہ کسی حد تک کامیاب نظر آئیں، نہ کہ ناکامی ان کی جو ہے وہی ان کی اگلی جو کہہ لیجیے الیکشن کیمپین ہوگی اس کے اوپر ایک سیاہ بادل کی طرح چھا جائے؟ میرا خیال یہ کہ اب اشرف غنی صاحب کو جتنا پرفارم کرنا تھا وہ تو کر چکے. ظاہر ہے افغان ان کی آئندہ کی یا پچھلے 2 مہینوں کی کارکردگی پر تو اپنا فیصلہ نہیں لیں گے، بلکہ وہ جب سے حکومت میں ہیں اسی کو نظر میں رکھیں گے. اور ان کے دور میں جو ان کی سب سے بڑی ناکامی رہی ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک تو افغانستان کو ایک صاف ستھری شفاف حکومت نہیں دے سکے، اور ساتھ یہ کہ ان کی اسٹیورڈشپ میں افغانستان میں سیاسی تقسیم بہت زیادہ گہری ہوئی، اور اس کو وہ کم کر سکتے ہیں اگر وہ اپنی طرف سے تمام لوگوں کو تھوڑا ذرا اپنے قریب لائیں، اور اپنے قریب انہوں نے جو یہ ہاکس کو بٹھایا ہوا ہے ان کو سائڈ پہ کر اور جو یہ پولیٹیکل انوائرمنٹ میں اتنی ٹاکسیسٹی ہے اس کو کم کرے تو کچھ بہتری آئے. ادروائز واقعی ان کے لیے کافی شاید ان کے لیے وقت بہت ہی زیادہ کم ہے یا گزر چکا ہے. وقت تو بہت ہی کم ہے، چند ماہ صرف رہ گئے ہیں. جہانگیر خٹک سینئر تجزیہ کار برائے پاک افغان امور ہمارے ساتھ نیو یارک سے تھے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اور اب چلتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن آف کنٹرول پر، جس کی دونوں جانب گولہ بارود کی گھن گرج کچھ تھم تو گئی ہے، لیکن پچھلے کچھ روز کے دوران دونوں جانب سے ہونے والی گولہ باری میں کم از کم 7 عام شہری ہلاک ہو چکے ہیں. چکوٹی کے مقامی اسکول 1 ہفتے تک بند رہنے کے بعد آج سے کھل تو گئے ہیں، لیکن کم ہی بچے اسکولوں کو بھی واپس آ رہے ہیں. تو مقامی آبادی کیا کہہ رہی ہے، آئیے جانتے ہیں ان کی رائے انہی کے الفاظ میں. سے بلانگ کرتا ہوں تو وہاں بہت زیادہ فائرنگ ہو رہی تھی. پوری فیملیوں کو لے کر ہم بڑی مشکل سے وہاں سے نکلے. یہاں ایک کیمپ ہے، اس میں ہم جو ہے نا رہ رہے ہیں. ادھر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیمپ کچھ دنوں تک یہاں اسٹوڈنٹ آ جائیں گے اور یہاں سے آپ کسی دوسری جگہ پہ جاؤ. بہت مشکلات ہیں یہاں پہ، ہمیں بہت پریشانی ہے. اگر واپس جاتے ہیں تو ادھر بچوں کا مسئلہ ہے، تو جوں فائرنگ ہوتی ہے تو بچے بہت زیادہ ڈرتے ہیں. دھوند پڑی تھی، بارش ہوئی تھی، تو رات کو انہوں نے بہت شیلنگ کی ہے پانڈو سیکٹر میں. تو 6-7 مکان جل گئے ہیں اور ایک مسجد شہید ہوئی ہے، جو کہ وہ علاقے کا جو جتنے لوگ ہیں 15-20 ہزار سے آبادی زیادہ ان کا ایک راستہ پیچھے سے باندھا. دوسرا انڈیا کے سامنے جو ڈیفینس ہے انڈیا کا، اس کے سامنے سے جو گزر نہیں سکتے. تو ہم جو ہے نا ریمن کے علاقے کے لوگ ہیں، تو وہ ان کا جو راستہ جو ہے نا، یہ اگر ہم پہنچ گئے ہیں دھند کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے، کپڑے جو ہم نے پہنے تھے وہ بھی گیلے راستے میں چھوڑے ہیں. پیدل ہم پہنچے ہیں پال تک، تو وہاں سے گاڑی ملی ہے، تو جو 100 روپیہ کرایہ لیتا تھے وہ اس نے 200 روپیہ لیا. تو ہم نے ادھر پہنچے ہیں کہ بس تھوڑا سکون لیا. تو لائن آف کنٹرول میں پاکستان کی جانب جو لوگ رہتے ہیں ان کی مشکلات آپ نے سنی. لائن آف کنٹرول کے ہی پار بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھی عام لوگوں کی زندگی اس 2 طرفہ کشیدگی سے بری طرح متاثر ہوئی ہے. بہت سے خاندان جو ہیں وہ حفاظتی بنکروں میں وقت گزار رہے ہیں، جہاں بارش اور شدید سردی کے باعث انہیں مشکلات کا سامنا ہے. مرد اور خواتین کا کہنا ہے کہ مشکل حالات کا سامنا کرنا تو ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن وہ اب تھک گئے ہیں اور امن دیکھنا چاہتے ہیں. ہمیں چین کی زندگی پسند کرنے دو یار. یہاں بہت گھر تباہ ہو گئے، اس چلم کے حساب سے کافی گھر تباہ ہو گئے. ادھر مکانوں کو مطلب نقصان پہنچ گیا. اب بچے چھوٹے مطلب وہ ڈرتے ہیں، وہ دہشت آواز اور گولوں کی جو برس رہی ہے ہمارے اوپر. اب اس سے جو بچوں کو چھپانے کے لیے اب یہاں پہنچے. کل یہاں مطلب یہ ان کا یہ عملہ تھا راستے میں، تو انہوں نے بولا آپ یہاں ہائی سیکنڈری میں، گرلز ہائی سیکنڈری میں ہم نے بندوبست رکھا ہے، ادھر آپ یہاں بیٹھو. اب یہ جگہ بھی کوئی سیف جگہ نہیں ہے. لوگوں کی مشکلات آپ نے دیکھی، اور جو صورتحال لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب ہے اس کے بارے میں تازہ ترین اپڈیٹس آپ کو ملیں گی ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اور اب کچھ بات کرتے ہیں واشنگٹن کی، جہاں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکہ میکسیکو سرحد پر دیوار کی تعمیر کے لیے نافذ کردہ ہنگامی صورتحال کو ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہے. صدر کے اس فیصلے کے خلاف کانگریس کے ایوان نمائندگان میں ایک قرارداد پہلے ہی منظور ہو چکی ہے،
اور اب اس بات کا امکان بڑھ رہا ہے کہ امریکی سینٹ میں بھی اس ایمرجنسی کو مسترد کر دیا جائے گا۔ تو ہم تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے چلیں گے وردہ خلیل کے پاس جو کیپٹل ہل پہ ہیں، اور وردہ یہیں پہ یہ ووٹس بھی ہوتے ہیں اسی کیپٹل ہل میں۔ اب ایوان نمائندگان میں تو صدر کے مخالفین یعنی ڈیموکریٹس کی اکثریت ہے، لیکن سینٹ میں صدر کی جماعت کا ہی کنٹرول ہے جو ریپبلکنز ہیں، تو کیا صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے؟ جی سارا، پہلے تو میں ایک بار پھر یہ واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ یہ جو قرارداد ہے یہ صدر کی جانب سے نافذ کی گئی ایمرجنسی کو مسترد کرنے کے لیے پیش کی جا رہی ہے، اور سینٹ میں جہاں تک بات کی جائے تو وہاں پہ ریپبلکنز کی تعداد تو بہت ڈیموکریٹ سے زیادہ ہے، لیکن کئی ریپبلکنز اعلانیہ طور پر اس قرارداد کی حمایت کا اعلان کر چکے ہیں۔ یہاں یہ صورتحال ہے کہ 100 میں سے ریپبلکن جو ہیں وہ 53 سیٹیں رکھتے ہیں سینٹ میں، اور 47 سیٹیں جو ہیں وہ ڈیموکریٹس کی ہیں۔ ان ریپبلکنز میں سے 4 ریپبلکنز جو ہیں وہ اعلانیہ طور پر اس کی حمایت کا اعلان کر چکے ہیں، اور اگر یہ قرارداد 47 ڈیموکریٹس اور 4 ریپبلکنز کی ووٹنگ جو ہے وہ وصول کر لیتی ہے تو اس قرارداد کو 51 ووٹوں سے پاس کر دیا جائے گا، جس کے بعد یہ قرارداد جائے گی صدر کے پاس، اور صدر بھی اعلانیہ طور پر کہہ چکے ہیں کہ وہ اس قسم کی کسی بھی قرارداد کو ویٹو کر دیں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وردہ خلیل کی رپورٹ آپ نے دیکھی، بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے واشنگٹن میں کہ صدر نے کانگریس کے کنٹرول کو بائی پاس کرنے کے لیے ایمرجنسی نافذ کی، اور اب کانگریس ہی ایک مرتبہ پھر اپنا جو آئینی اختیار ہے اس کو واضح کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ ٹرمپ کارڈ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ہی ہے، جنہوں نے کہا ہے کہ وہ ایسی کسی بھی قرارداد کو جو ایمرجنسی کے خلاف ہو ویٹو کر دیں گے۔ امریکہ اور پاکستان سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں کے لیے آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر لاگ آن کر سکتے ہیں۔ ہماری تمام تر کانٹینٹ آپ کو facebook.com/voa اردو کے پیج پر بھی ملے گی، جہاں ہم ہر شام 7 سے 11 بجے کے درمیان آپ کے لیے خصوصی نیوز بلیٹنز بھی پیش کرتے ہیں ہر گھنٹے کے آغاز پہ، اور اس کے علاوہ پاکستان کی بہت سی اہم شخصیات کے ساتھ فیس بک لائیو انٹرویوز بھی آپ کے لیے لے کر آتے ہیں۔